کہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، اور رسول پاک کو اپنی جان سے بڑھ کر ماننا اور ان کے فرمان پر اپنی جان قربان کرنا، یہ مسلمان کی اور سچے مومن کی پہچان ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار آئیڈیالوجی ہے، بے شمار سماج ہے، بے شمار پنتھ ہیں، لیکن اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے، دنیا آج پہلے تھیوری پیش کرتی ہے، اس کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے۔ پہلے دوائی لکھی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو کھایا جاتا تب علاج ہوتا ہے۔ پہلے دوا تیار ہوتی ہے، اس کی تھیوری لکھی جاتی ہے، اس کے بعد پریکٹیکل ہوتا ہے اور نتائج سامنے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے اسلام کے فلسفے کو جب زمین میں اتارا تو 40 سال تک اللہ کے نبی نے کسی سے نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تمہارے پاس قرآن آیا ہے، بلکہ 40 سال تک انسانیت کا درس دیتے رہے، پتھر برسانے والوں پر پھول برساتے رہے، کانٹے بچھانے والوں کے راستوں میں پھول بچھاتے رہے، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے رہے، جان کے دشمنوں کو معاف کرتے رہے۔ وہ حال آیا کہ ایک وقت ایسا آیا آپ نے مکہ تک چھوڑ دیا، لیکن اسی صبر کا وہ پھل ملا کہ ابھی 10 سال بھی نہیں گزرے تھے اور 10,000 کا لشکر لے جا کر کے آپ نے مکے کو فتح کر لیا اور سارے دشمنوں کو معاف فرمایا۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے۔ 40 سال تک تھیوری پیش کی اور 40 سال تک پریکٹیکل پیش کیا اور صرف 23 سال میں تھیوری بتائی۔ قرآن 23 سال بعد نازل ہوا، 40 سال بعد نازل ہوا، نماز 40 سال بعد فرض ہوئی، روزہ 40 سال بعد فرض ہوا۔ 40 سال تک کسی کو معلوم نہیں کہ یہ مکے والا اللہ کا نبی بن کے آیا ہے، یہ آخری پیغمبر بن کے آیا ہے۔ نبی تو آپ اس وقت سے ہیں، آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا اور اس نور سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور۔ اور کربلا و بغداد و اجمیر کس کس پہ برسا نہیں جھالا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ کا ذکر تو قرآن پاک کے اندر ہو رہا ہے، آپ کا ذکر تو حدیثوں کے اندر ہو رہا ہے، آپ کا ذکر تو سام وید یجروید اتھر وید اور رگ وید میں ہو رہا ہے، آپ کا ذکر تو رام چرت مانس تلسی داس میں تلسی داس کی رام چرت مانس کے اندر ہو رہا ہے، آپ کا ذکر تو بھگوت گیتا کے اندر ہو رہا ہے، آپ کا ذکر نراشنس کے طور پر، کل کی اوتار کے طور پر چاروں وید کے اندر ہو رہا ہے، آپ کا ذکر توریت کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر ہے، آپ کا ذکر کلمے کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کا ذکر اذان کے اندر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ کا ذکر نماز کے اندر ہے کہ نماز میں جب تک نبی پر درود و سلام نہ پڑھ لیا جائے وہ نماز مکمل نہیں۔ آپ کا ذکر قرآن کے پاروں میں ہے، آسمان کے تاروں میں ہے، اور یہاں تک کہ جہاں نماز میں ہم نیت باندھتے ہیں واسطے اللہ کے، نماز واسطے اللہ کے، لیکن اس اللہ تعالیٰ نے گوارا نہ کیا، کسی نے بھی رسول کا نام نہیں لیا اور لینا بھی نہیں چاہیے۔ ہم تو نیت میں یہ کہہ رہے ہیں واسطے اللہ کے، لیکن خدا نبی پر درود پڑھوا رہا ہے نماز میں اور کہہ رہا ہے کہ واسطے نبی کی۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس قدر ملایا ہے، کہیں بھی جدا نہیں کیا۔ آج دنیا اگر تاریخ اس بات کو دیکھ رہی ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، آپ کو یہ اپنا مزاج بنانا چاہیے کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ میری بات سنیے آپ، کیا کوئی سورج پہ تھوک سکتا ہے؟ ساری دنیا اگر منہ اٹھا کر کے کھڑی ہو جائے تو سورج پر تھوک نہیں سکتا۔ آسمان کی دھول کتنی ہی اوپر اڑ جائے وہاں سورج تک نہیں پہنچ سکتی، اسے پھر زمین پہ آنا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہم وطنوں کے ساتھ نبی کے اخلاق کے مطابق پیش آئیں، نبی کی سیرت کے مطابق پیش آئیں۔ کہتے ہیں آیتوں کے چمکتے ہوئے دیے اسلام کی بہار ہے،
ہر ملک کے لیے راجا ہو یا کہ رنک ہو مفلس کے اہل زر، اسلام کی نظر میں برابر ہے ہر بشر، نفرت کو دفن کر کے مسرت لٹائی ہے، اسلام نے سبھی پہ محبت لٹائی ہے، سبھی پہ محبت لٹائی ہے، نفرت سے قتل و خون سے ستم سے فساد سے اسلام کو نہ جوڑیے آتنکواد سے، اسلام رسالت کا امامت کا چلن ہے، اسلام 72 کی شہادت کا چلن ہے، اسلام کو دہشت سے نہ شمشیر سے پھیلا، یہ دین تو قربانی شبیر سے پھیلا، سبحان اللہ، یہ دین تو قربانی شبیر سے پھیلا۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے قرآن پاک میں ہم سے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے جو صوفی حضرات ہیں وہ اسی لیے تو کہ تمام قوم کے اندر وہ اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، جو پیغام حضرت دم مدار زندہ بیڑا پار بدیع الدین زندہ شاہ سرکار نے پہنچایا تھا، جو پیغام معین الدین چشتی اجمیری نے پہنچایا تھا، جو پیغام نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے پہنچایا تھا، جو پیغام نجم الدین شاہ قلندر نالچھا نے پہنچایا تھا، جو پیغام آج اسی پیغام کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم بزرگان دین کے راستے پر آ جائیں گے تو ساری دنیا نبی کے راستے پر آ جائے گی، اس لیے کہ جو ولی کا نہیں وہ علی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ سبحان اللہ، حق فکر ملنگا دم مدار۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی تعلیم کو اپنے اخلاق کے اندر اپنائیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے اچھا کون ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو دھن دولت ہو وہ اچھا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو علم حاصل کر لے وہ اچھا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا جس کا لباس اچھا ہو وہ اچھا ہے، آپ نے فرمایا تمہارے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، جس کا ویوہار سب سے اچھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ویوہار سے اچھا بنایا ہے، تہوار سے نہیں، ویوہار سے، کہ بھوکا ہے گر پڑوسی تو اتنا رہے خیال، قرآن والوں تم پہ نوالا نہیں حلال، قرآن والوں تم پہ نوالا نہیں حلال، کہ ہم اگر پیٹ بھر کر کھا لیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا سو جائے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ آج نبی کی تعلیم ہمارے ہم وطنوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج انسانیت تڑپ رہی ہے، ہندوستان کے اندر آج کوئی غربت سے پریشان ہے، ہندوستان کے اندر آج کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی کرپشن سے پریشان ہے، کوئی آتنکواد سے پریشان ہے۔ جب بھی کوئی اسلام کے خلاف اگر صدا بلند کرے تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہم تو رحمت للعالمین و نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی پیار کرنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہمارے نبی نفرت کرنے والوں کے لیے بھی نبی ہیں۔ نفرت کرنے والوں سے بھی ہمارے نبی نے پیار کرنا سکھایا ہے، کیونکہ آپ تو رحمت والے نبی ہیں۔ طائف کے اندر آپ پر بے شمار سنگساری کی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ جبریل امین نے آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو اس بستیوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، کیونکہ آپ کو اتنی تکلیف انہوں نے دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں جبرائیل، میں بستیاں مٹانے کے لیے نہیں، میں تو بستیاں بسانے کے لیے آیا۔ میں تو بستیاں بسانے کے لیے آیا ہوں، میں تو لوگوں کے دلوں کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو لوگوں کو جنتی بنانے آیا ہوں، میں تو لوگوں کو قرآن دینے آیا ہوں، اس لیے کہ آپ کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ہے، آپ کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا ہے، آپ کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا ہے، آپ کے صدقے کا، آپ کے وسیلے سے ہمیں دنیا کی تمام دولت ملی ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے، ہم بھی ان کے امتی ہیں، ان کے نقش قدم پر عمل کریں۔ آج میرے کچھ نوجوان بھائی فرانس کے تعلق سے یا دنیا کے کسی اور ملک کے تعلق سے آج اگر وہ جوش میں آ رہے ہیں تو یہ جوش ان کا اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے جان سے زیادہ دشمنوں کو اپنی زندگی میں معاف کر دیا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن گیا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب بک رہی ہے آج کے دور میں تو قرآن پاک بک رہا ہے۔
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इन के सदक़े में जिन बुजुर्गों ने हमें हिंदुस्तान में आकर कलमा पढ़ाया है, चाहे वो मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज हो, चाहे वो बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार हो, हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो करामत है आपकी। एक पंडित अधरनाथ आपकी बारगाह में आए और देखिए आप ईमान वाले की क्या पहचान होती है। आपने आपकी बारगाह में आया, उसने एक थाल पेश किया, उस थाल में चने थे। चने क्या थे? वो लोहे के सर्रे थे, लोहे के टुकड़े थे, और वो आजमाने के लिए आया था कि अगर अल्लाह के वली होंगे तो पहचान लेंगे। अजमेर की कोकला पहाड़ी पर हुसैन टेकरी, मदार टेकरी आज भी मौजूद है। वहां पर गरीब नवाज सरकार के साथ हजरत जिंदा शाह मदार ने मुलाकात फरमाई। वो पंडित लेके आया, आपको पेश कर दिया, हुजूर मैं ये चने का थाल आपके लिए लेके आया हूं। हजरत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार ने कहा कि भाई हम तो रोजे से हैं, हमारा रोजा है, आप जिंदगी भर रोजे से रहे, हमारे मुरीदों में तकसीम कर दिया जाए। एक एक मुट्ठी मुरीदों को तकसीम कर दिए। मुरीदों ने पीर का मुंह देखा कि पीर साहब हुक्म फरमाए तो हमें चने तनावुल करें। पीर ने कहा मेरे मुरीदों बताओ फकीरी क्या है, फकीरी क्या है? सारे मुरीद बोले लोहे के चने जबाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। कहा बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह किया, सारे मुरीद लोहे के चने खा गए। वो पंडित हैरत में पड़ गया, ये कौन सी कौम है, ये कौन सा मजहब है, ये कौन सा फौलाद का ईमान है कि जो अपने 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 गुरु की, रसूल पाक की हदीस पर, खुदा के फरमान पर इस दर्जा कुर्बान होने को तैयार है। वो कदमों में गिर गया और कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज मेरे भाई और बुजुर्गों, हमें इस किरदार की जरूरत है। अजमेर की धरती पर आपने पूरी दुनिया का दौरा फरमाया। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक से थे। गरीब नवाज भी आपकी नस्ल मुबारक से हैं, गौसे आजम भी आपकी नस्ल मुबारक से हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी आपके नस्ल मुबारक से हैं, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी आपकी नस्ल मुबारक से हैं। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मैं आपके सामने खिताब करने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूँ, हमारे यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं, उलमा इकराम और सूफिया इकराम का मजमा है। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि इस्लाम से पहले दुनिया के अंदर महिला अधिकार की कोई बात नहीं करता था। इस्लाम ने आकर औरतों को हुकूक दिए। आज जो हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बेटियां अगर सुरक्षित नजर आ रही हैं, बेटियों को जो इज्जत दी जा रही है वो रसूल पाक का सदका है, रसूल पाक का सदका है। और रसूल पाक अगर दुनिया में ना आते तो किसी बेटी को भी अधिकार नहीं मिलता। आज कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी पर्दे के नाम पर, कभी बुर्के के नाम पर, कभी निकाह के नाम पर, कभी एक से ज्यादा शादियों के नाम पर, हर मामले में औरत के अधिकारों की बात की जाती है। बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, बेटी को पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह के नबी की जब विलादत हुई तो बेटियों का क्या हाल था। अरब के अंदर बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। यूनान के अंदर औरतों की मंडी लगाई जाती थी, उनको नीलाम किया जाता था। और यहाँ तक कि हिंदुस्तान में नारी का वो अपमान होता था कि उसे जुए में दांव पे लगा दिया जाता था, फरे दरबार में उसका चीर हरण होता था और उसका अपहरण किया जाता था। ये नारी के ऊपर अत्याचार हिंदुस्तान में हो रहे थे। अरब के अंदर अत्याचार था कि बेटी को जिंदा गाड़ दिया जाता था। अल्लाह के नबी ने जो दुनिया में जन्म लेकर हजरत फातिमा को वो इज्जत बख्शी कि जिस नबी के लिए तमाम सहाबा खड़े हो जाते हैं, जिस नबी के लिए तमाम के तमाम सहाबा खड़े हो जाते हैं, फरिश्ते जिसके सामने ताज़ीम से खड़े हो, वो नबी का हाल ये था कि जब नबी की बेटी हजरत फातिमा नबी से मिलने आती तो नबी फातिमा के लिए खड़े हो जाया करते। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। और अपनी जगह पर फातिमा को बिठाते थे। अल्लाहु अकबर। नबी ने बेटी की क्या फजीलत फरमाई है, क्या मकाम अता फरमाया है। इस्लाम आने से पहले कोई अधिकार नहीं था, कोई उसकी हैसियत नहीं थी। हिंदुस्तान में जब किसी औरत का पति मर जाता था तो सती बनाकर चिताओं में जिंदा जला दिया जाता था। ये हमारे देश के अंदर होता था। जिस जगह नारी की पूजा की जाती है, नारी की उपासना की जाती है, उस देश का ये हाल था। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हिंदुस्तान
ہندوستان میں آئے اور اسلام کا پیغام لے کر کے آئے، اور جو ذات پات کے اندر، چھوت چھات کے اندر ہندوستان کا انسان پٹا ہوا تھا، اسے ایک صف میں کھڑا کر دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حق وہی، حق وہی، حق وہی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کی سیرت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، نبی کا پیغام ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے کسی ایک انسان کی جان لی تو اس نے پوری انسانیت کی حد کیا کر لی، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آج اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی چرچ پر یا کوئی دوسری طرح شانتی بھنگ کر رہا، اسلام کہتا ہے آگ آگ سے نہیں بجھتی، آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ نفرت سے نفرت نہیں مٹے گی، نفرتوں کو مٹانا ہوگا تو ہمیں محبتوں کو اپنانا ہوگا، سبحان اللہ، نبی کی محبت کو اپنانا ہوگا۔ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، آپ کا نظام دنیا کے لیے رحمت ہے، آپ کی نماز دنیا کے لیے رحمت ہے، آپ کا قرآن دنیا کے لیے رحمت ہے، آپ کا اسلام دنیا کے لیے رحمت ہے، تو آپ کا مسلمان بھی دنیا کے لیے رحمت ہونا چاہیے۔ آج میرے بھائیوں اور بزرگوں ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم اپنے ہم وطن بھائیوں کو نبی کی تاریخ بتائیں، نبی کی سیرت کو بتائیں۔ آج اسی تعلق سے بڑھ نگر کے اندر ہم نے ایک جلسہ منعقد کیا، اور اس کے اندر ہمارے ڈھیر مسلم بدھی جیویوں کو بلا کر نبی کی سیرت پر ان کو کتابیں بھی تقسیم کی گئی تاکہ وہ اس کو جا کر پڑھیں۔ ان کی اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، کوئی ان کا اگر گمراہ، اگر وہ ان کے دل میں کوئی غلط فہمی ہو تو اسلام کے تعلق سے وہ دور کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ آج ضرورت اس کی ہے کہ ہندوستان میں غریب نواز نے جب اسلام کی دعوت عام کی تو 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہندوستان معین الدین اجمیری کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان نجم الدین شاہ قلندر کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان شاہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہندوستان ہے، یہ ہندوستان